اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ شہر کراچی میں اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ ان خطابوں کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے، کسی فرقے کی دل آزاری نہیں ہے، کوئی حکومت پر نکتہ چینی نہیں ہے۔ دل والے ہیں جن کے لیے یہ پیغام پیش کیا جاتا رہا ہے اور وہ سنتے رہے اور ہم سناتے رہے۔ سبحان اللہ۔ آج سے 15 سال قبل پہلا خطاب گولی مار میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہوا، جس میں 4 آدمیوں نے شرکت کری تھی۔ پھر وہ پیغام لاکھوں دلوں کو چیرتا ہوا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب کچھ دنوں سے یہ اشارے ہو رہے تھے کہ اس پیغام کو غیر مذاہب میں بھی عام کر دو، اور ہم سوچ رہے تھے کہ جب اپنے مسلمان اس علم کو سمجھنے سے قاصر ہیں تو ہندو سکھ عیسائی وہ اس علم کو کیسے سمجھیں گے۔ سوچا کہیں غلط اشارہ نہ ہو، کیونکہ بہت سے لوگوں کو غلط اشارے ہو چکے ہیں۔ مرزا غلام احمد ان غلط اشاروں کی وجہ سے کافر گردانا گیا، ورنہ اس میں کوئی کافی والی اور کوئی بات تو نہیں تھی۔ لطیفہ بعد جمعہ کی نماز کے بعد ایک آدمی کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا لوگو ٹھہرو، ایک اعلان سنو، مجھے ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ اعلان کر دے تو نبی ہے، ان لوگوں کو کہو کہ یہ تجھے نبی تسلیم کریں۔ لوگوں نے سمجھایا بجھایا کہ نبی تو ایک ہی ہیں، آخری زمان نبی ہیں، اور تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں دوبارہ نماز نیت کروں۔ اس نے دوبارہ 2 نفل پڑھے اور پھر کہنے لگا کہ ابھی اشارہ ہوا کہ ان کو کہو کہ تو واقعی نبی ہے، اگر یہ تجھے نہیں مانتے ہم ان کو ابھی معجزہ دکھاتے ہیں۔ لوگوں نے جوتے اٹھائے اور اس کو مارنا شروع کر دیے۔ شاید یہی معجزہ تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ ہمیں ایک کجان کی دکان پہ ملا تو پوچھا تیری نبوت کا کیا ہوا؟ کہنے لگا جوتے کھانے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ شیطانی ہی دھوکہ تھا۔ ہمیں بھی اس قسم کے کوئی اشارے ہوئے، اور جس علم کے اشارے ہوئے وہ علم بھی ہم کو باطن میں پڑھا دیا گیا تھا۔ شریعت کا علم اس کا کوئی وقت نہیں ہے، جب داڑھی پوری ہو جائے اور 5 نمازیں پڑھنا شروع کر دے وہ شریعت ہے۔ پھر وہ طریقت کا علم ہے۔ یہ جو اندر کی مخلوقیں ہیں 12 سال ان کو طاقت پہنچاتے ہیں،